ہڈیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فریکچر ہو جاتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، ہڈیوں میں مسائل آ جاتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آج کل ایک اور بھی مسئلہ آ رہا ہے، بہت زیادہ ریڑھ کی ہڈی کا تو ہے ہی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے پرابلمس تو لوگوں کے تھے ہی تھے، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، لوگوں کے گوڈے بھی کھڑک جاندے جی، گھٹنوں میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ حکمت کے پاس ایسا علاج ہے کوئی کہ اگر کسی کے گھٹنے کام نہیں کر رہے یا کمزور ہو گئے یا وزن نہیں اٹھا پا رہے، وہ کیا کرے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، میں یہ ابھی شروع میں بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ عمومی طور پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے گھٹنے خراب کیوں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم کھانوں کے ساتھ بے وجہ یا ضرورت سے زیادہ ہم ایسی فوڈ کا استعمال، ایسی ڈرنکس کا استعمال کرنے جو کہ کاربونیٹو ہیں۔ ٹھیک ہے، کاربونیٹو ڈرنکس جون سے ہیں وہ ہمارے گھٹنوں کے درمیان جو کارٹیلیج ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فلوئڈ کم ہو جاتا ہے، اس سے ہمارا شوگر انٹیک زیادہ ہونے سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وزن بڑھ جاتا ہے، ہمارا وزن بڑھے گا، ہمارے گھٹنوں اور جوائنٹس پہ بوجھ محسوس ہوگا اور وہ ہمارا جو سا نا انفلیمیشن پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو ہو گئی ایکنالجمنٹ، تاکہ ہر انسان کو مکمل طور پر پتہ ہو کہ کیا چیزیں نقصان دہ ہیں۔ چائے بھی انفلیمیشن پیدا کرتی ہے، جو آج ہم ابھی پی رہے ہیں آپ اور میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہماری حکمت میں کیا کیا چیزیں، میں کہتا ہوں حکمت کو چھوڑ کے آپ یہ دیکھیں ہماری نباتاتی غذا میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ حکمت تو چلو ایک علیحدہ چیز ہے، حالانکہ حکمت بھی اس کا حصہ ہی ہے، حکمت تو ہم نے اس کو حکمت بنا دی ہے، مگر آپ نباتاتی الفاظ استعمال کریں۔ ہماری نباتات میں سب سے پہلے میں نے ایک آپ کو بات بتائی ہے، انجیر کا استعمال، زیتون کا استعمال اور کھجور کا استعمال، یہ ہماری گھٹنوں کی پین کے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں۔ اچھا جی، انجیر، کھجور اور زیتون، یہ تین چیزوں کا استعمال اگر ہم اپنے جاری رکھیں، ہماری صحت بھی قائم ہے، ہماری گھٹنوں کی صحت بھی قائم ہے، ہمارے دل کے اعصاب بھی قائم ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یار انجیر تو ہمارے ملک میں ہے نہیں، مہنگی ہے، ہمارے ملک میں زیتون ہے نہیں، مہنگے ہیں۔ اب میں اس کے دوسری طرف آ جاتا ہوں، آپ پمپکن سیڈ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر قدرتی طور پر ایسا آئل شامل ہوتا ہے جو کارٹیلیج کی دیکھ بھال کے لیے اچھا ہوتا ہے، آپ کے گھٹنوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کا تیل بھی ہوتا ہے، مالش بھی کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ آپ زیتون کا تیل اویلیبل ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے، زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ پومس نہ لیں، آپ ایکسٹرا ورجن لے لیں، اس کو سالن کے اوپر رکھ کے یا روٹی کے ساتھ یا جیسے بھی ہے اس کو ڈائریکٹلی انٹیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیسی گھی کا استعمال کریں، مگر وہ خالص ہونا چاہیے۔ جی جی، اگر وہ خالص ہے تو آپ کو دیسی گھی سے نعمت بدل کوئی چیز نہیں ملے گی، اسے آپ کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں، دیسی گھی کی مالش بھی کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ خاص طور پر میں ایک چیز اور اس میں بتاتا چلوں، ہم عمومی طور پر جون سا نا فروٹ کھانا بھول گئے۔ جی جی جی، ہمارا اسٹومک جون سا نا وہ اتنا ہارڈ ہوا ہوتا ہے، ہم پروٹین لے لیتے ہیں، ہم کاربوہائیڈریٹ لے لیتے ہیں، ہم تمام قسم کے منرلز لے لیتے ہیں، مگر ہم وٹامن نہیں لیتے۔ ہم وٹامن ڈی بھی نہیں لیتے، جو کہ ہمیں مفت کا سورس ہے، ہمیں فری آف کاسٹ اگر ہم صرف اور صرف 10 منٹ دھوپ میں بیٹھ جائیں، ہمارا وہ وٹامن ڈی کسی جگہ سے نہیں مل سکتا جو سورس اللہ پاک نے سورج سے دیا ہوا ہے۔ ہم وٹامن ڈی اگر 10 منٹ لے لیں تو ہماری گھٹنوں کی پین درد ہماری 20% ریلیف محسوس ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہم عمومی طور پر اس کو مس کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی غذا میں جون سا ہے وہ ایسے اسپائس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہم تیز قسم کے اسپائسی استعمال فوڈ کا کر کے ہم اس کے اندر جو نیوٹرس ہوتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں۔ ہمیں خاص طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم فلیم سے اور ایسا آئل استعمال کیا جائے جو کہ خاص طور پر نباتاتی نہ ہو، ایسے آئل جو کہ ریفائن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان ریفائن شدہ آئل استعمال کرنے سے، پروسیسنگ آئل نہ ہو، وہ ایسے آئل جو سے نا ہمارے گھٹنوں کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک، اور یہ استعمال بہت ضروری